بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہباز شریف کی نااہلی کی تلوار اس وقت شہباز شریف کے اوپر لٹک رہی ہے، اور اس بات کا اب پورا یقین شہباز شریف کو ہو گیا ہے کہ میں تو فارغ ہو جانا ہے، میں تو نااہل ہو جانا ہے۔ اور نااہلی سے بچنے کے لیے شہباز شریف اس ٹائم ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، شہباز شریف اس ٹائم پوری کوشش کر رہا ہے۔ شہباز شریف کبھی پارلیمنٹ کو استعمال کرتا ہے، کبھی کابینہ کو استعمال کرتا ہے، کبھی قومی اسمبلی کو استعمال کرتا ہے، کبھی اسپیکر کو استعمال کرتا ہے، لیکن شہباز شریف کی نااہلی پکی نظر آ رہی ہے۔ اب اس میں دو ایسے لوگ ہیں جو کہ شہباز شریف کی نااہلی چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ دیکھیں، فواد چودھری نے کہا ہے کہ ایک تو مریم نواز اور نواز شریف دونوں چاہتے ہیں کہ شہباز شریف کی نااہلی ہو، شہباز شریف نااہل ہو، ڈسکوالیفائی ہو، تاکہ مریم نواز یہ چاہتی ہے کہ چاچو نااہل ہو جائے، ابا حضور کی طرح، ابا میاں نواز شریف کی طرح، اور اس کے بعد پارٹی میرے پاس آ جائے۔ ایک تو یہ لندن پلان ہے۔ دوسرا پلان بنایا ہوا ہے آصف علی زرداری نے۔ جی، آصف علی زرداری نے ایک پلان بنایا ہوا ہے، اور وہ پلان یہ ہے کہ وہ شہباز شریف کو نااہل کروانا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ شہباز شریف اسی طرح سے ڈٹا رہے، شہباز شریف اسی طرح سے عدالتوں کے ساتھ محاذ آرائی رکھے، عدالتوں کے ساتھ لڑائی رکھے، اور عدالتوں کا حکم نہ مانے۔ اس صورت میں شہباز شریف نااہل ہوتا ہے تو ایک ہی بندہ، دیکھیں آصف زرداری نے انٹرویو دیا حامد میر کو، تو اس سے پوچھا گیا کہ اگر شہباز شریف نااہل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کینڈیڈیٹ کون ہوگا وزیر اعظم کا؟ وہ سندھ سے آ سکتا ہے؟ تو آصف زرداری نے کہا کہ بالکل سندھ سے آ سکتا ہے، وہ سندھ سے ہو سکتا ہے۔ اشارہ اب آپ نے سمجھنا ہے کہ اشارہ کس طرف تھا۔ اشارہ اصل میں تھا آصف علی زرداری کا بلاول بھٹو کی طرف، اور بلاول بھٹو کے لیے آصف علی زرداری نے پہلی ڈیل بنا لی تھی۔ یہ ڈیل بنائی تھی جنرل باجوہ کے ساتھ۔ جنرل باجوہ کے ساتھ آصف زرداری نے یہ ڈیل کی تھی کہ میں آپ کو عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لا کے دیتا ہوں، میں اس کو کامیاب بھی کروا دوں گا، میں عمران خان کو نکال بھی دوں گا، یہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک شرط یہ ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا ہے، اگلی حکومت جو بھی آتی ہے۔ دو آپ نے حکومتیں مجھے دینی ہیں صوبوں میں، ایک تو بلوچستان کی اور دوسرا سندھ کی، دو یہ، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ نے بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ جنرل باجوہ نے اس کے اوپر ہاں کر دی، یس کر دیا، اور اس کے مطابق آگے چل رہا تھا۔ لیکن اب اسٹیبلشمنٹ چینج ہو گئی۔ اس وقت تو یہ پلان تھا کہ اگر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن مل جاتی ہے 6 مہینے سال کی، اتنی دیر میں ہم الیکشن کروا دیں گے، شہباز شریف کو فارغ کر دیں گے، اور بلاول کو ہم وزیر اعظم بنوا لیں گے۔ یہ آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کا پلان تھا، لیکن اب اس کے اوپر عمل درآمد دوبارہ اور طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ وہ روک دیا گیا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چینج ہو گئی، نیا آرمی چیف آ گیا، تو پرانا جو چلا گیا اس کے ساتھ جو وعدے وعدے وہ سارے ختم، ادھر ہی دفن ختم۔ یہ بات آصف زرداری نے خود کی کہ یہ جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں ان کا اشارہ اصل میں چیف جسٹس یا آرمی چیف کی طرف تھا کہ وہ 2-3 سال کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد ان کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے، وہ بعد میں پرانے کی پالیسی کے بارے میں نہیں پوچھتے، کہتے پالیسی اب ہماری چلے گی، ہم پالیسی بنائیں گے، ہمارے پاس اب یہ پاور ہے، اختیار ہے۔ تو اس وجہ سے اب اس آرمی چیف نے تو صاف انکار کر دیا۔ اس آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، یہ فیصلہ پبلک نے کرنا ہے، پبلک جس کو ووٹ ڈالے گی، پبلک جس کو مینڈیٹ دے گی، پبلک جس کو ووٹ یا پاور دے گی، اسی کو ہی اختیار ملے گا، اسی کو حکومت ملے گی۔ کسی اور کے ساتھ ہم یہ معاملہ نہیں کر سکتے، ڈیل کر لیں، ہم کوئی پیچ اپ کر لیں، ہم کوئی اس طرح سے بنا لیں، یہ اب پاسبل نہیں۔ تو آصف زرداری دیکھیے، اب آصف زرداری کیوں یہ پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے؟ آصف زرداری کے اوپر جتنے اس ٹائم کیسز ہیں، پیپلز پارٹی کے اوپر، آصف زرداری کے اوپر، اور پوری پارٹی اس ٹائم فارغ ہونے جا رہی ہے، وہ تتر بتر ہو گئی ہے، اب اس کا وجود ہی بالکل ختم ہو گیا ہے۔ لیکن آصف زرداری اس لیے راستہ بنا رہا ہے، پنجاب کے اندر اس نے بڑی کوشش کی، پنجاب کے اندر اس کا راستہ نہیں بنا۔ اب آزاد کشمیر کے اندر آصف زرداری نے کوشش کی، پیپلز پارٹی نے پہلے اپنا بندہ لانا تھا، لیکن اب نامینیشن چینج کر دی، پی ٹی آئی کے اندر سے ایک فارورڈ بلاک بنایا، تو ادھر اب وزیر اعظم جو ہے وہ آزاد کشمیر کا وہاں پر چلا گیا، وہاں سے آئے گا، اور وہاں پر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو اعتماد میں نہیں لیا۔ نون لیگ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بات چیت، مذاکرات، یا اس سے پہلے ان کو نہیں بتایا کہ ہم اس طرح سے ایک فارورڈ بلاک بنا رہے ہیں اور وزارت عظمیٰ ادھر جا رہی ہے آزاد کشمیر کی، یہ نہیں بتایا۔ تو آصف زرداری ان کے ساتھ ڈبل گیم کرتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، آصف زرداری ان کو استعمال کرتا ہے اپنے مقصد کے لیے۔ اب یہ جو شہباز شریف کی نااہلی ہے، اس کے پیچھے آصف زرداری ڈٹ کے کھڑا کہ تم نے ہر حال میں ڈٹے رہنا ہے، ہلنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا،
جیسے ہی شہباز شریف نے نااہل ہونا ہے اس کے بعد آصف زرداری نے اپنا بیٹا بلاول لانچ کرنا ہے اور اس کو وزیر اعظم بنا دینا ہے، کیونکہ آگے حالات بڑے مشکل نظر آ رہے ہیں۔ اس کو پیپلز پارٹی کو اندازہ ہے اس بات کا کہ اگر ہم ووٹ کے اوپر جائیں گے پھر تو ہمیں ووٹ نہیں پڑنا، ہمارے پاس اتنی اسٹرینتھ نہیں آنی، اتنے نمبر نہیں آنے۔ ایک تو یہ کہ پیپلز پارٹی اپنی حکومت بنائے، دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی حکومت بھی بنائے اور وزیر اعظم بلاول کو لگائے۔ یہ ووٹ تو ملنے نہیں، پنجاب سے ووٹ پڑنا نہیں، کے پی سے ووٹ پڑنا نہیں، عمران خان نے ووٹ نکالنا ہے۔ ہاں پنجاب، اس کے علاوہ جو سندھ اور بلوچستان ہے وہاں پر حکومت مل سکتی ہے آصف زرداری کو، لیکن وفاق کے اندر حکومت، وفاقی حکومت ملنا اور بلاول وزیر اعظم بننا یہ پاسبل نظر نہیں آتا۔ اس وجہ سے یہ ایک راستہ ہے کہ شہباز شریف اگر نااہل ہوتا ہے تو اگلے 6 مہینے تک کم از کم بلاول کو وزیر اعظم بنایا جا سکتا ہے۔ 6 مہینے سال کے لیے وہ ایک ایکسپیرینس ہو جائے گا، ایک تجربہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی انٹرنشپ کے اوپر ہے۔ تو وہ یہ امیر لوگ جو شریف خاندان، زرداری خاندان، یہ اسی طرح سے چلتے ہیں، اپنے بچوں کو آگے لاتے ہیں، دوسرے کے بچوں کو ڈانٹتے ہیں، اپنے بچوں کو سب کچھ پیسہ، گاڑیاں، سب کچھ دیتے ہیں، اور غریب آدمی کے بچوں کو کبھی آٹا دے دیا، کبھی روٹی دے دی، کبھی صحت کارڈ دے دیا، کبھی فلانا کارڈ دے دیا۔ اپنے بچوں کے لیے گاڑیاں اور اتنے مہنگے اسکول، کالج اور دولتیں اور جائیدادیں اور اتنی بڑی بڑی انڈسٹریاں، اور غریب بچے کے لیے 2 وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے انٹرنشپ پلان کی ہے۔ اب آصف زرداری نے بلاول کے لیے کہ پہلے وزیر خارجہ کے طور پر یہ انٹرنشپ کر رہا ہے تو یہ بھی انٹرنشپ کر لے، پھر اس کے بعد وزارت عظمیٰ کی انٹرنشپ کروانی ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ اس کے بارے میں بڑا کلیئر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس بارے میں یہ سوچتی ہے، آرمی چیف نے نیشنل اسمبلی کے ان سیشن کیمرہ جو اجلاس ہوا تھا، ان کیمرہ سیشن کے اندر، اس کے اندر بڑا واضح طور پر بتا دیا تھا کہ عوام اصل میں فیصلہ کرے گی، عوام کے پاس یہ پاور ہے، اختیار ہے، اور عوام ہی طاقت کا مرکز ہے۔ عوام جس کو ووٹ دے گی، عوام جس کے متعلق فیصلہ کرے گی، عوام جس کو مینڈیٹ دے گی، وہی آ کے اختیار سنبھالے گا، وہی آ کے حکومت بنائے گا، وہی وزیر اعظم بنے گا۔ یہ بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا۔ اب یہ اسی وجہ سے تو یہ پلان ہے ان کا کہ ایک طرف عمران خان کو مار دیا جائے، ادھر سے شہباز شریف نااہل ہو جائے، تو پیپلز پارٹی کے دوبارہ نعرے ہو جانے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر ابھی یہ پلان آصف زرداری کا پہلے بھی ناکام ہوا، پہلے بھی فیل ہوا، اب یہ پھر سے فیل ہو جائے، کیونکہ یہ کسی طریقے سے بھی بلاول کو وزیر اعظم نہیں بنانے دیں گے، کیونکہ بلاول نے پہلے ہی جو فارن پالیسی لیول ہے اس کے اوپر تباہی اور بربادی پھیری ہے۔ کسی ملک کے ساتھ صحیح تعلقات نہیں ہیں، کسی ملک کے ساتھ فائنینشیل اور جو فارن پالیسی کے معاملات ہیں وہ بہتر نہیں ہیں۔ تو اگر بلاول کو بنا دیا جاتا ہے یہ تو الٹا پاکستان کے ساتھ ہی کھلواڑ اور مذاق ہوگا، اور یہ کوئی بھی اس کو، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ اس کو قبول کرے گی اور نہ ہی پولیٹیکل پارٹیز اس کو قبول کریں گی۔